السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ویلکم سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، اور سب سے پہلے بتائیے گا سر جو آج کی جو ہیئرنگ تھی خان صاحب کے کیسز میں، اس کا کیا خلاصہ ہے؟ یہ خلاصہ مختصر یہ ہیں کہ 2 تاریخ کو چلانا تھا جی اور جج صاحب جو ہیں انتہائی صورت سے 4 تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ ساتھ میں یہ جج صاحب کا کام نہیں تھا کہ وہ خود پروپوز کرتا کہ میں جیل میں ٹرائل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سیکیورٹی کی ذمہ داری عدالت کی نہیں ہے، وہ حکومت کی ہے یا پولیس کی ہے۔ تو انہوں نے بیسیکلی حکومت کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ خط لکھا، اور خط کی آمد پہ وزارت قانون تیار بیٹھی تھی کہ جی کہیں کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، آپ جیل میں ہی کر لیں۔ صحیح۔ اب جیل میں ٹرائل جو ہے وہ ہم نے چیلنج کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور یہی پوائنٹ تھا کہ جیل میں ٹرائل جو ہے بنیادی انسانی حقوق آرٹیکل 10A سے متصادم ہے۔ ہمیں جیل میں جس طرح آج آپ کو منظر کشی ہمارے وکلاء نے کی ہے کہ خان کو جو ہے عدالت سے باہر رکھا گیا تھا، نہ وکلاء کی رسائی ہوتی ہے اور نہ ماحول ایسا ہوتا ہے، نہ پھر دوسری بات یہ نا کہ ٹرائل میں تو وکیل اور کلائنٹ اکٹھے بیٹھتے ہیں تاکہ ان سے بار بار رہنمائی لے سکے۔ آپ نے کلائنٹ کو ایک جگہ پہ رکھا اور وکیل کو دوسری جگہ پہ رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ٹرائل نہیں کرا رہے ہیں بلکہ اپنا زور دکھا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آج کی جو کارروائی تھی یہ آلریڈی چیلنج ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ ریزرو کیا ہوا ہے، اور جس پہ میں نے کل درخواست دی وہ آنے والے کل صبح لگی ہوئی ہے۔ کورٹ کو ہم نے کہا ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں، دوسری طرف سے جج صاحب ہیں وہ 2 دن کی تاریخ دے کے ٹرائل شروع کرا گئے ہیں، تو لہٰذا کل دیکھا جائے گا کہ چیف جسٹس صاحب اس میں کیا آرڈر کرتے ہیں۔ اچھا سر، ایک اور پٹیشن جو ان کیمرہ سماعت کے حوالے سے بھی چل رہی ہے، اس پہ بتائیں، اس پہ آج بڑے دلچسپ دلائل تھے دونوں طرف سے، اس کا کچھ بتائیں گے کہ اس میں کورٹ کیا کرنا چاہ رہی ہے اور آپ کے وکلا کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کیمرہ نہ ہو، وہ اوپن ٹرائل؟ دیکھیں چیف صاحب نے آج اس میں آرڈر کر دیا ہے نا، ان کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلک کو اور عام لوگوں کو اور دیگر وکلاء کو رسائی جو ہیں وہ نہ دیں۔ تو جب آپ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اندر جو کہا جائے گا وہ راز ہوگا، آپ آگے نہیں بتا سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر مجھ پہ مرڈر کی دعوے داری ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، تو آپ نے قتل کی شہادت لانی ہے کہ جی فلاں کے سامنے یہ مرڈر ہوا ہے۔ مجھ پہ سائفر کا الزام ہے کہ سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کو لیک کیا، تو لہذا اس میں آپ نے کون سی ایسی خفیہ ایویڈنس لانی ہے، ایک ایسی ایویڈنس لانی ہے جس کا ملک کی سالمیت پہ کوئی اثر پڑتا ہو۔ مطلب ایک کامن سینس کی بات ہے، عقل ہی نہیں مانتا ہے۔ یہ صرف اور صرف عوام کو اس ٹرائل کو مخفی رکھنے کے لیے ان کیمرہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اور آج ہائی کورٹ کے فیصلے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس چیز کی متقاضی ہو کہ یہ ٹرائل جو ہے مخفی انداز میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مزید تھوڑا سا بتائیے گا، آج کی جو ہائی کورٹ میں جو پٹیشنز تھی ان کے فیصلے سے تو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے خان صاحب کی طرف جھکاؤ ہوتا جا رہا ہے عدالتوں کے فیصلے کا، تو لیول پلینگ فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں دوبارہ سے؟ نہیں، عدالتی فیصلے جو ہیں اسلام آباد کی حد تک تو مطمئن بالکل نہیں ہے۔ اچھا۔ اور عدالتی فیصلے اگر صحیح ہوتے تو خان کب تک چھوٹ چکا ہوتا۔ ابھی تو پورا نظامی انصاف جو ہے وہ مفلوج تو ہو ہی چکا ہے، بلکہ یہ نظامی انصاف پورا ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے، دیکھ رہا ہے پراسیکیوٹرز کی طرف کہ جی ہم کیا کریں۔ جب نظامی انصاف اس لیول پہ آ جائے، پہلے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ جنگل کا قانون، جی اب وہ جنگل کا قانون سے بھی آگے کا قانون آ گیا ہے، وہ ہے پاکستان کا قانون۔ اچھا، تو لوگ اب کہیں گے پاکستان کا قانون۔ ٹھیک ہے۔ خان صاحب، مروت صاحب، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج بھی ضمانتیں جو تھی آپ کی منسوخ ہوئی ہوئی وہ دوبارہ سے بحال ہو گئی ہیں، تو اسلام آباد کی حد تک معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، تو فیصلہ ایک طرح سے آپ کے فیور میں ہی ہے نا؟ وہ ایک اچھا فیصلہ ہے جی، لیکن وہ فیصلہ کس چیز کے ہیں؟ نیچے سیشن کورٹ نے یا اسپیشل کورٹ نے ہماری ضمانت اس بنیاد پہ خارج کی
کہ خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ پیش نہیں ہوئے پیش ہیں نہیں عدم پیشی تو لہٰذا عدم پیشی پہ ہم خارج کرتے ہیں. اب وہ کس طرح پیش ہو سکتی تھی؟ وہ اٹک جیل میں نظر بند تھے ایسے ہی ہے. اور آپ نے اگر ان کی پیشی اتنی ضروری تھی تو خود طلب کر لیتے ہیں. پرچہ بیچتے زمین بیچ دیتے کہ جناب ان کو پیش کریں. اب آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں کہ چونکہ آپ پیش نہیں ہوئے تو لہٰذا آپ کی ضمانت خارج، یعنی آپ ہمیں ایک ناکردہ گناہ کی سزا دے رہے ہیں. اب اس آرڈر پہ پہلے تو یہ ہونا نہیں چاہیے، صرف جج لیول کے افسر سینئر ہوتے ہیں جی جی تو یہ کامن سینس کی بات ہے. اور شاہ صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں جو سپریم کورٹ میں آپ خان صاحب کی پری ارسٹ بیل ہے اس میں آلریڈی سپریم کورٹ نے ایسا ہی حکم جاری کیا ہوا ہے جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب چونکہ خود پیش نہیں ہو سکتے تھے تو لہٰذا انہوں نے ایڈجرن کیا ہے اور ابھی تک وہ میٹر پینڈنگ ہے. اچھا مروت صاحب، ماشاءاللہ خان صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے نا وہ بہترین لیگل ٹیم ہے، تو خوشخبری قوم کو کب دے رہے ہیں؟ خان صاحب نے باہر کب آنا ہے؟ کوئی ایک ٹائم تو بتائیں ہمیں. یہ معاملات تو اب لیگل تو نہیں رہے ہیں نا. اچھا لیگل نہیں رہے معاملات. یہ معاملات لیگل کہاں سے ہو گئے؟ 2 دن میں عدالت کا لگنا. توشہ خانہ میں آپ نے دیکھ لیا جی عدالت ملزمان کے ساتھ اس طرح تو پیش نہیں آتی ہے. پھر یہ دیکھیں سیفر کے میں بیل جو ہیں وہ کئی ہفتوں سے پینڈنگ ہے. بالکل کوئی دادرسی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح. تو لہٰذا وکیل کا جو زور بازو ہوتا ہے، جو طاقت ہوتی ہے، وہ تو عدالت اور نظامی انصاف ہے. ایسے ہی ہے. تو نظامی انصاف میں اگر کسی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انصاف کا نظام جو ہے وہ پاکستان میں صحیح کام کر رہا ہے، ہم صرف یہ مسئلے مسائل نہیں ہیں